السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا یہ ویڈیو شہد کی مکھی اور شہد سے متعلق معلومات کے دوسرے پہلو پر مبنی ہے۔ سورہ نحل کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس دن وہ تفصیلی ہے۔ ہمیں آج صرف شہد کی مکھی کے اس راستے پر خطاب کرنا ہے کہ جن راستوں پر چل کر شہد کی مکھی اپنے ساتھیوں کو لے کر جاتی ہے اور ان مقامات پر پہنچ کر کے وہاں سے شہد جمع کرتی ہے، لوٹ کر کے آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے سینے میں یہ بات وحی کر دی ہے کہ تم پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں میں اپنے بلند مقاموں پر اپنے چھتے بناؤ، اپنے گھر بناؤ اور پھر کھاؤ مختلف پھلوں سے، یعنی رس چوسو۔ فسلکی، اور اے مکھی تو چل اپنی راہ پر، سبل ربک ذللا، اللہ کے بنائے گئے راستوں پر تو چل جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کی ہے۔ ہمارا عنوان آج صرف اس راستے سے ہے۔ محترم حضرات، اللہ کی اس کائنات میں جو مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں اللہ کی بے شمار دلائل، بے شمار آیات، بے شمار معجزات پائے جاتے ہیں۔ شہد کی مکھی ایک عظیم ترین نعمت ہے، ایک عظیم ترین مخلوق ہے۔ آئنسٹائن سائنٹسٹ نے ایک قول کہا تھا، ایک کوٹیشن ہے اس کا، حالانکہ جن لوگوں نے بیان کیا ہے اس کی صداقت میں تھوڑا شک کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ قول جو ہے تاریخی طور پر غالباً ثابت نہیں، لیکن اس کا یہ قول ہے کہ اگر دنیا سے شہد کی مکھی کو ختم کر دیا جائے تو یہ دنیا کل 3 یا 4 سال تک جی پائے گی۔ مطلب یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ پولینیشن کرتی ہے، عمل زیرگی کرتی ہے، پراگن کرتی ہے، تمام پھلوں، پھولوں اور کھیت اور اناجوں کے اندر بھی یہاں سے وہاں پراگ کڑ، پولن گرینز یا زیرے جو ہیں منتقل کرتی ہے، جس سے فرٹیلائزیشن کا عمل ہوتا ہے، عمل زیرگی ہوتا ہے اور عمل تبادل و تناسل ہوتا ہے، پولینیشن اینڈ فرٹیلائزیشن۔ تو آئنسٹائن کا یہ قول تاریخی اعتبار سے سچا ہو یا نہ ہو یہ ایک اور بات ہے، لیکن یہ حق ہے کہ اگر واقعی میں شہد کی مکھی دنیا سے ختم کر دی جائے تو دنیا میں زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ اللہ نے اس کو ایسے پیدا کیا ہے، اتنے عظیم الشان کام اس سے لیے ہیں کہ زندگی اسی پر موقوف اور معلق ہے۔ سورہ نحل کی اس آیت پر اللہ نے حکم دیا کہ اور اے شہد کی مکھی، اور یہاں پر مادہ مکھی، اور اس مقام پر جو ہے حکم دیا کہ اور تو فسلکی، یہ لفظ فسلکی جو ہے امر مؤنث ہے، مؤنث امر ہے، یعنی مادہ مکھی جو ہے جاتی ہے وہاں پر اور تلاش کرتی ہے اس مقام کو، اس محل کو جس مقام پر وہ نیکٹر یا پھولوں کا رس پایا جا رہا ہے۔ تو شہد کی مکھی جاتی ہے اور دن بھر کا سفر کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا اس دن کہ شہد کی مکھی جو ہے اپنی ڈائریکشن کو کیسے طے کرتی ہے؟ آسمان پر چمک رہے آفتاب، سورج کو دیکھتی ہے اور پھر اپنے جسم کو دیکھتی ہے، اپنے جسم اور آفتاب کے بیچ میں جو مسافت ہے، اور پھر اس مقام پر جہاں پر پہنچتی ہے ایک زاویہ بناتی ہے اور اپنے کیلکولیشن اور اپنی گणنا کے مطابق اپنے راستے کو طے کرتی ہے۔ اس راستے پر جاتی ہے تو یہ راستہ جو ہے اس کے دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، پورا نقشہ بن جاتا ہے اس راستے کا جس راستے پر یہ جاتی ہے۔ اور جب اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں پر وہ پھول ہے، نیکٹر ہے، جہاں سے اس کو شہد جمع کرنا ہے، وہاں جا کر کے وہ پھول کو چیک کرتی ہے اور اپنے ڈنک کے ذریعے سے، اسٹگما کے ذریعے سے اووری کے اندر کا پورا نیکٹر اور پورا جو
پھول کا مادہ ہے، رس جو ہے چوس لیتی ہے اور اپنے پیٹ میں بھر لیتی ہے۔ علماء سائنس کا بیان ہے کہ شہد کی مکھی کے دو پیٹ ہوتے ہیں، ایک پیٹ میں، ایک ایبڈومن میں وہ شہد رکھتی ہے اور ایک میں رکھتی ہے اپنی غذا رکھتی ہے۔ یہ شہد کی مکھی پورا جس قدر ممکن ہوتا ہے شہد کو بھر کے لوٹتی ہے اور اسی راستے پر لوٹتی ہے، اب بھٹکتی بالکل نہیں ہے، کیونکہ آفتاب اپنے وجود اور آفتاب کے درمیان بننے والے زاویے کی بنیاد پر لوٹتی ہے اور لوٹ کر کے ٹھیک اسی مقام پر پہنچتی ہے جہاں اس کا چھتا ہوتا ہے، اور وہاں آنے کے بعد یہ اپنے چھتے پر انگریزی کے 8 کے شکل میں ڈانس کرتی ہے، ایک رقص کرتی ہے، ایک ڈانس کرتی ہے، اور اس ڈانس میں اپنے اینٹینا کو ہلاتی ہے، اپنے پیٹ کو ہلاتی ہے اور خود ڈانس کرتی ہے، گھومتی ہے، اور اس گھومنے اور ڈانس کرنے اور پیٹ کو ہلانے اور اینٹینا کی گردش کے ذریعے سے اللہ جانے وہ کون سا راز ہے، یہ وہی جانتا ہے، کائنات کا خالق جانتا ہے۔ تمام مکھیاں جو چھتے کی ہوتی ہیں، ہنی قوم کی ہوتی ہیں، وہ جان جاتی ہیں کہ اس کا میسج کیا ہے۔ وہ مقام جہاں پر پھول ہیں، جہاں پر ان کا نیکٹر ہے، وہ مشروب ہے، شہد ہے، کتنے فاصلے پر ہے وہ سمجھ جاتی ہیں، اور فوراً ان کا غول جو ہے، پورا گروپ جو ہے مکھیوں کا، ہزاروں مکھیوں کا نکل پڑتا ہے، اور یہ مکھی آگے رہتی ہے، تمام مکھیاں اس کے پیچھے رہتی ہیں، اور وہ اس مقام پر پہنچتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں، اور پھول کے اندر سے وہ نیکٹر، وہ پراگ، وہ غذا جو ہے، پھولوں کا رس جس کا حکم اللہ نے دیا تھا، کلی من کل الثمرات، کھاؤ تمام پھلوں سے، تو یہ اس مقام سے اپنا نیکٹر بھرتی ہیں، اپنے پیٹ کو بھرتی ہیں، اور پھر اسی راستے پر بغیر فراموش کیے، بغیر بھولے اسی مقام پہ آتی ہیں، اور آنے کے بعد شہد کی مکھی کے دروازے پر بہت سی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک ایک مکھی کر کے داخل ہوتی ہے، اور ایک دستہ ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کا جو چیک کرتا ہے کہ کوئی شہد کی مکھی کوئی زہریلے پھول سے تو شہد نہیں لائی ہے، اگر اس کے پیٹ میں اگر کوئی زہریلے مادے والا پھول ہے تو وہ مکھیاں جو ہیں گارڈ ان مکھیوں کی جان سے مار دیتی ہیں، ان کے پر کاٹ ڈالتی ہیں، انہیں قتل کر دیتی ہیں، اور وہ مکھیاں نیچے گر کے مر جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا نظام، اتنا عظیم الشان نظام جاسوسی کا اور تحقیق کا، تفتیش کا، اور شر کو خیر میں داخل ہونے سے روکنے کا اتنا بڑا نظام، اور اس کے بعد وہ تمام مکھیاں اندر گھس جاتی ہیں اور اپنے چھتے کے اندر پہنچ جاتی ہیں، اور ان کے پیٹوں میں، ان کے بطون میں جو شہد جمع تھا، اس شہد کا اس راستے میں، اور کچھ دیر شہد کے چھتے کے اندر میں کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، اور وہ ان کے پیٹ کے اندر میں قرآن عظیم میں ہے یخرج من بطونها شراب، اور ان کے پیٹ سے نکلتا ہے ایک مادہ، ایک لکوڈ، اور اس میں اس کے رنگ مختلف ہیں اور اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، تو وہ مادہ جو ہے شہد بن جاتا ہے۔ ان کے پیٹ کے اندر میں، ان کے یعنی اس ایبڈومن میں جہاں پر شہد جمع کیا تھا، وہاں پر ان کے بطن سے نکلنے والا ایک مادہ جس کو اللہ نے شراب یا مشروب کہا ہے، اور مختلف الوانہ، اور اس کے رنگ الگ الگ ہیں، وہ اس میں مل جاتا ہے، شہد بن جاتا ہے، اور جب شہد بن جاتا ہے تو یہ شہد کی مکھیاں اپنے اپنے خانوں میں جو ہیکساگونل ہوتے ہیں، بناوٹ میں مسدس ہوتے ہیں، ان میں شہد بھر دیتی ہیں۔ جب شہد بھر جاتا ہے اس کو ویکس لگا کر کے، موم لگا کر بند کر دیتی ہیں، اور یہ شہد جمع ہو جاتا ہے۔ شہد کی مکھی اپنی جسامت سے ڈبل یا ٹربل بے شمار کئی گنا زیادہ جو ہے شہد بناتی ہیں۔ بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ مزدور مکھیاں جو مادہ ہوتی ہیں کس طریقے سے شہد کو بناتی ہیں، چھتے کی دیکھ بھال کرتی ہیں، اور رانی مکھی کا لحاظ کرتی ہیں۔ تفصیل ہے، ایک ویڈیو میں ممکن نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم دکھائیں گے نشانیاں کائنات میں اپنے رب ہونے کی، تمہارے نفوس میں بھی، جانوں میں بھی، حیوانوں میں بھی، پرندوں میں بھی، انسیکٹس میں بھی، کیڑے مکوڑوں میں بھی، اور زمین و آسمان میں بھی، تمام پھولوں میں، پھلوں میں، نباتات میں، حیوانات میں ہم دکھائیں گے نشانیاں۔ اور اللہ نے نشانیاں دکھائیں
اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم قرآن عظیم کو اسی نظر سے پڑھیں اور اس کے اندر جو عجائبات ہیں، جو معلومات ہیں، جو حیرت ناکیاں ہیں، ان کو تمام دنیا والوں کو بتائیں اور ان کو دعوت دیں اور مختلف زاویوں سے ان کو دعوت دی جائے تاکہ اللہ کا دین سارے عالم میں غالب آ جائے، اس کی اقامت پوری دنیا میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میں گزارش کرتا ہوں ناظرین سے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے تمام دوستوں کو، احباب کو یہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔